کیا ہوتا اگر مالیاتی مجرم رابرٹ ویسکو 1972 میں کوسٹا ریکا بھاگنے کے بجائے امریکہ میں رہ جاتا؟ ویسکو نے اپنی انویسٹرز اوورسیز سروسز کمپنی کے ذریعے $226 ملین کی چوری کی تھی۔ اس کی موجودگی سے سوئس بینکوں اور کیریبین شیل کمپنیوں کا پورا نیٹ ورک بے نقاب ہو جاتا۔ وال اسٹریٹ پر دوسری فرمیں اس کی تکنیکوں کی نقل کر رہی تھیں۔ یہ 70 کی دہائی میں مالیاتی بحران کا باعث بن سکتا تھا۔ نکسن انتظامیہ کے ساتھ اس کے سیاسی روابط مختلف طریقے سے کھل جاتے، واٹر گیٹ کی توجہ بٹ جاتی اور صدارتی تاریخ بدل جاتی۔ اس کی گرفتاری سے آف شور مالیاتی پناہ گاہوں کا پورا نظام بے نقاب ہوتا، لیکن اس کا فرار ایسے جرائم کو دہائیوں تک جاری رکھنے کا باعث بنا۔ ویسکو جدید بین الاقوامی مالیاتی جرائم کا پہلا نمونہ بن گیا۔ ایک فرار نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا۔